محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. سورہ احزاب آیت نمبر 40. تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، انشاءاللہ جو ہمارا کل کا پہلا پارٹ تھا اس کا پھر کنٹینیوشن سیکنڈ پارٹ آج ہم دیکھیں گے۔ کلمہ توحید کا سیکنڈ پارٹ جو محمد رسول اللہ ہے اس کا یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آئیے انشاءاللہ آج ہم درود ابراہیم سب ایک ساتھ پڑھ کے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے آپ لوگ سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ چلیے آج ہمارا ٹاپک جو کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، اس میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، رسول کا کیا معنی ہے، اور محمد رسول اللہ اور اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا معنی کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، اور بعض شبہات کا ازالہ یعنی ڈاؤٹس جو ہیں اکثر۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کے بغیر کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسے پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول پر ایمان ارکان ایمان کا چوتھا رکن ہے۔ ارکان ایمان 6 ہے، جیسے اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان، اور لاسٹ تقدیر پر ایمان لانا، اچھی ہو یا بری تقدیر۔ ان میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں مومن کا۔ یہ پلرز آف ایمان ہیں کہ ساری عمارت اس ستونوں پر قائم ہے، اگر ایک پلر بھی نہیں ہے تو یہ عمارت گر جائے گی۔ تو جو ایمان کے یہ جو پلرز ہیں یہ 6 پلرز پہ ساری عمارت ٹھہری۔ اگر ہم کسی ایک کو بھی اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان بالکل مضبوط نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، جیسے نسب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ٹری جو ہے اس کو کیسے جاتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم قریش کے قبیلے میں سے تھے، اور قریش عدنان کے، اور جو ہے عدنان جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے سے آتا ان کا نسب کے، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے عدنان، اور اسماعیل بن ابراہیم الخلیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو آپ کا نسب جو جاتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تک وہاں تک پہنچتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے پوائنٹ کنیت، آپ کی ٹائٹل جو ہے وہ کیا ہے، ابو القاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ
کا نام یعنی اپنے بیٹے کی وجہ سے عبد القاسم ان کو پکارا جاتا تھا، ابو القاسم۔ اور تھرڈ ہے آپ کے نام، یعنی جو حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہم کو ملتے ہیں ان میں سے چند نام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جیسے محمد ہے اور احمد ہے، ماہی ہے، حاشر اور عاقب۔ محمد جس کے معنی سب سے زیادہ تعریف کیا جائے، کسی کا نام اس وقت عرب میں محمد نہیں تھا، یہ خاص نام ہے، اور یہ خاص نام آپ کو آپ کے دادا نے عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا۔ اور احمد جو ہے سب سے اس کا معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا، یہ نام کہا جاتا ہے کہ آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے رکھا تھا۔ اور ماہی جیسے ہے اس کا میننگ ہے کفر کو مٹانے والا، اور حاشر جو ہے میدان محشر میں جو سب سے پہلے ہوں گے، اور عاقب جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر فورتھ ہے جیسے پیدائش، آپ کی پیدائش کے بارے میں، مکے میں ہوئی پیدائش پیر کے دن منڈے ربیع الاول کہا جاتا ہے، اور ڈیٹ میں تھوڑا سا اختلافات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 9، پھر بعض 10، 11، 12۔ سب سے زیادہ جو کہا جاتا ہے کہ 9 یا 12، اور بہت سارے لوگ 12 پہ اتفاق رکھتے ہیں۔ تو کنفیوژن ہے، اس وقت کیلنڈر وغیرہ کچھ نہیں تھا، اور اس سال کو عام الفیل ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ تو پیدائش اور وفات کی ڈیٹ میں کنفیوژن ہے، کوئی پکا وہ نہیں ہے کہ یہی ڈیٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کی وفات ہوئی۔ تو ہم جو چیز ڈاؤٹ ہے تو وہ چیز کو چھوڑ دینا بہتر ہے، اس کے پیچھے بحث نہیں کرنا، اور اس کے پیچھے ہم کو ایک ہی چیز پکڑ کے رکھنا ضروری نہیں۔ پھر جیسا ففتھ ہے والدین، جیسے والد کا نام عبداللہ ہے اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ اور سکس ہے بیویاں، جیسے 11 بیویاں ہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی، اور ان کے نام ہیں خدیجہ، سودا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ، میمونہ، زینب بنت جحش، جویریہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، اور ماریہ قبطیہ۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، تو الحمد للہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کی ایج 36 سے لے کے 50 ایئرس تک بتائی جاتی ہے کہ لوگوں کی ایج اس کے بیچ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 53 اینڈ 59 بتائی جاتی ہے، 53 سے 59 کی ایج بتائی جاتی ہے، جو یہ 11 بیویاں آپ کے عقد میں آئی، مطلب ایک کے بعد میں ایک الگ الگ ایج میں۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہ کیا مطلب ہمارے نبی نے کیوں اتنی ساری شادیاں کی، 11 شادیاں؟ بہت سارے لوگ غلط غلط باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں کہ دیکھیے نبی ہیں لیکن 11 بیویاں، جیسے مطلب کچھ خواہشات رکھنے والا نبی ہے جیسے کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس سے ہم کو لوگوں کو کلیریفائی کرنا چاہیے یہ ڈاؤٹ کو کہ ایکچولی جو یہ 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ جیسا جو بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بعض جو ہے آپ جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی لے لیں، پہلی وائف کو، ان کی عمر 40 ایئر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی۔ کیا آج ہم یہ زمانے میں تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی 25 سال کی عمر کی پہلی شادی اور 40 سال کی عمر کی عورت سے کرے؟ یہ ہم آج تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو 40 سال کی عمر کی تھی وہ آپ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور ان سے کی۔ تو اسی طریقے سے سودا رضی اللہ تعالیٰ نے جو سیکنڈ وائف تھی ان کی 50 ایئرس کی تھے، وہ بھی زیادہ عمر کی تھی، اور سب میں سے بتایا جاتا ہے کہ صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو بالکل کم عمر کم ایج میں ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ یہ ایک ہی بیوی ہے جو بالکل کم عمر کے تھے، باقی کے سارے بیویاں ایج تھی، ویڈو بیوہ تھی، اور بچے بھی تھے ان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے پیچھے یہ بھی حکمت تھی کہ یہ جو سارے اور دوسرے جو بیویاں ہیں جیسا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مستلق یعنی قبیلوں کو بھی جوڑنے کا ایک کام ہوا ہے اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیویوں سے یعنی دوسرے قبیلوں کو جوڑنے کے خاطر اور بعض یعنی
اسلام کو پھیلانے کے خاطر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں. اس کو ہم بول سکتے ہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کیے تو اس کے پیچھے بھی مصلحت تھی. پھر سیونتھ پہ اگر ہم دیکھیں جیسے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے 7 تھے، ان میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، قاسم، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، عبداللہ اور ابراہیم. یہ سارے جو 6 تھے وہ سارے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے، اور ابراہیم جو تھے وہ ماریہ قبطیہ سے تھے، یہ معلوم ہوتا ہے. سب کی وفات آپ کی زندگی میں ہو چکی تھی سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے. پھر رشتہ داروں کی اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں سے مسلمان 3 ہی تھے. 2 چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یعنی آپ کیسے دکھتے تھے وہ اگر ہم غور کریں، یہ جاننا کیوں ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. آپ کا حلیہ مبارک جیسے چہرہ مبارک کہا جاتا ہے کہ گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخ آمیز چودوی کے چاند جیسا. چہرے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، بھویں باریک اور کالے، آنکھیں بڑی اور گھنے داڑھی. اور قد و قامت اور جسامت، قد خوبصورت اور قامت معتدل، جسامت معتدل، بدن بھرا ہوا، کاندھے چوڑے اور قدم کشادہ. یہ یاد مطلب یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے. ساری سر، گردن اور بال کے تعلق سے سر بڑا، گردن لمبی، بال لمبے درمیانی سے، مانگ اور سفید بالوں کی کچھ تعداد یہاں پہ بتائی جاتی ہے، لیکن اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہیے. پھر نیکسٹ آتا ہے رسول کے کیا معنی ہے، اور نبوت اور رسالت کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نبوت جیسے سب سے پہلے وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار ہرا میں جو نازل ہوئی، سورہ علق کی آیت نمبر 1، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تو یہ پہلی وحی تھی جو 40 ایئرس کی ایج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں یہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی. سب سے پہلے دین اسلام کی بنیاد کا پیغام دیکھیے اس آیات میں، اقرا. تو ہم کو اقرا اقرا تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ علم سب سے پہلی دین اسلام کی بنیاد ہے. مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا اگر وہ سچا امتی ہے اور اگر سچا علم اگر اس کو حاصل ہوا ہے. لیکن علم والی امت ہے آج، بس کہنا پڑ رہا ہے کہ علم رکھتے ہوئے بھی ہم جاہل ہے، کیونکہ علم رکھ کے ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور علم کو زیادہ پھیلاتے نہیں اور اس کا صحیح جانتے نہیں اس کے بارے میں. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اس جیسے یا ایھا المدثر قم فانذر، سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں آتا ہے، اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو آگاہ کر دو. اس کے بارے میں، شرک کے بارے میں آگاہ کر دو. پہلی وحی کے بعد میں یہ دوسری وحی تھی جو سورہ مدثر کی جو 2 آیتیں ہیں. دوسری وحی پہلی وحی اور دوسری وحی کے بیچ میں کافی وقت بیچ میں گیپ آیا. تو دوسری وحی جب نازل ہوئی تو جب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، جب بھی دوسری وحی جب نازل ہو رہی تھی، حدیث میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی دیکھی جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب گھر واپس جاتے ہیں تو کمبل اڑانے کے لیے کہتے ہیں. تو یہاں پر اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو آگاہ کر، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال کی ہے. 23 سال میں پوری دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے، دین پھیلا ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یعنی اونلی 23 ایئرس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جتنی اسلام کی دین کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ مکہ جو بالکل ڈیزرٹ تھا اور پوری دنیا پوری دنیا سے الگ تھا، یعنی ایک صحرا تھا، چند سالوں کے بعد جو دین اسلام پھیلا وہ یورپ تک پہنچ گیا۔ پھر وہی کی زندگی دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی۔ مکی زندگی میں ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی دعوت کا پیغام تھا، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5، توحید کی دعوت، یعنی صرف تیری ہی عبادت، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو توحید کی دعوت تھی مکہ میں۔ پھر 13 سال کی مکی زندگی میں صرف توحید کی دعوت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ 10 سال اللہ کے رسول صرف توحید کی دعوت دی، جیسے کہ نماز کا حکم، نماز کی فرضیت ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی، تو مدینہ میں جو ہجرت ہوئی اس سے 2 سال قبل نماز کا حکم ہوا، تو 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 سال توحید کی دعوت دی، ان کے ساتھ ان کے صحابی بھی تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کو ساتھی ملے یہ دین کی دعوت میں آگے بڑھنے کے لیے۔ باقی دوسرے جو نبی یا رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے تھوڑے سے حواریے تھے، اور دوسرے جو نبی آئے ان کے ساتھ بالکل کوئی بھی نہیں تھا دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے۔ تو ساتھیوں کی دین کی دعوت دینے کے لیے ساتھی کو، انصار کو چننا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا صرف 10 سال میں توحید کی دعوت دی، اگر ہم کمپیئر کریں گے تو نوح علیہ السلام توحید کی دعوت 950 سال دیے، 950 سال آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 950 ایئر صرف ایک ہی چیز کی، توحید کی دعوت دی گئی۔ تو یہاں پہ اس سے ہمیں توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کیوں ہم بہت زیادہ اسٹریس دیتے ہیں کہ توحید 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 کے بارے میں معلوم کریں، توحید کے بارے میں، اسی لیے کہ سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، اور ان کا اسٹرگل جو تھا نوح علیہ السلام کا 950 سال، اسے ہم کو معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال جو توحید کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہم کو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ پھر مدنی زندگی میں جیسے 10 سال ہے مدنی زندگی کے، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، سارے کے سارے احکام نازل ہوئے۔ تو مکہ میں توحید کی دعوت، پھر مدینہ جیسا ہی آ گئے وہاں پر یہ سارے احکام نازل ہوئے۔ پھر جیسے کہ کیا نبی اور رسول میں فرق ہے؟ جی ہاں، جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا اے پیارے پیغمبر کوئی رسول اور نہ نبی۔ تو یہ آیت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے رسول کے لفظی معنی پیغام پہنچانے والا، اور شرعی معنی اللہ تعالیٰ کا پیغام، یعنی وحی کو پہنچانے والا۔ وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کو آگے پہنچاتا ہے، وہ رسول ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی مومن کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور رسول مشرک کی طرف بھیجا جاتا ہے، یعنی شرک نہیں تو رسول نہیں۔ اور نبی کا یہ بھی ہو رسول کا معنی ہوتا ہے کہ شریعت لے کر آتا ہے، جب رسول آتا ہے تو کوئی ایک شریعت کام لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور نبی جو ہوتا ہے اس شریعت کو فالو یا تابع کرتا ہے، وہ جو شریعت جو رسول لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں نبی۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے شرک کا آغاز بھی نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا، جیسا ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں کا عرصہ ہے، اس میں کوئی شرک نہیں تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام جنت سے اترے، مومن تھی، وہ مومن تھے، اور ان کی اولاد بھی مومن تھی، مومن کے، اور باقی جتنے بھی نوح علیہ السلام تک جتنے بھی تھے اولادیں، توحید باقی رہا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں گناہ بڑھتے گئے، بہت کبیرہ گناہ، جیسے حسد، قتل، بدکاری اور زنا، مگر شرک نہ تھا آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کی قوم تک۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ شرک انٹروڈیوس ہوا۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو بت تھے، یہ حقیقتاً وہ بت نہیں تھے، نیک صالح بزرگ تھے۔ جب یہ مر گئے، جب ان کی تعظیم کی گئی، ان کے بت بنائے گئے، اسٹیچوز بنائے گئے، ان کے قبروں کی تعظیم کی گئی، پھر علم جاتا رہا، ان کو معبود بنایا گیا۔ تو علم جانے کی وجہ سے یہ لوگ
बाप दादाओं को फॉलो करते करते ये माबूद का कॉन्सेप्ट, बुतों का कॉन्सेप्ट आ गया वहां पर। फिर जैसे हम आगे देखते हैं मोहम्मदुर रसूल अल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के माने क्या है। जैसे मोहम्मदुर रसूल अल्लाह खबर है, यहाँ पे जैसे कि मोहम्मदुर रसूल अल्लाह अगर हम इसके मीनिंग देखें तो वो जुमले इस्मिया हैं, और जुमले इस्मिया नाम से शुरू होता है, ये अरबिक ग्रामर के एतबार से है, और रसूल कहा जाता है उस मुब्तदा की खबर है। खबर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है, और इस खबर की तस्दीक करना फर्ज है, क्योंकि खबर देने वाला अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला की खबर की तस्दीक कुफ्र है। तो हमें इस खबर की तस्दीक करना है, एग्री होना है, इसको झुटलाना नहीं। फिर जैसे कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के क्या माने हैं। ये जैसा अशहदु से एक एक्शन से शुरू होता है तो उसको जुमले फेलिया कहा जाता है। तो यहाँ पे अशहदु यानी गवाही है कि मोहम्मद अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और गवाही के लिए इल्म और यकीन का होना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरे ज़ुखरुफ आयत नंबर 86 में, जो इल्म वो यकीन के साथ हक की गवाही दे। इल्म यकीन का होना जरूरी है। जैसे कि दुनिया में भी जब काजी के पास कोई मसला पहुंचता है तो फैसला करने से पहले गवाहों को बुलाते हैं। कैसे गवाही कबूल की जाती है, जिसको जिसकी गवाही में कोई शक ना हो, जिसको इल्म यकीन हो, उसकी गवाही कबूल की जाती है। वैसे ही हमें अशहदु अन के इल्म का यकीन होना चाहिए गवाही देने के लिए। तो यहाँ पर हमको इल्म और यकीन की जरूरत है। फिर अन्ना का मतलब क्या है, इस गवाही की मजीद ताकीद की के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अशहदु जो हम कह रहे हैं उसका और मजीद ताकीद इन्ना है, जो शक की कोई गुंजाइश की बाकी नहीं रहती इसके अंदर। अब्दुहु अल्लाह की बंदगी करने वाले सबसे अफजल बंदे, और अब्द कभी माबूद नहीं हो सकता। अब्द जो जहाँ पे कहा जा रहा है, अल्लाह की बंदगी करने वाला सबसे अफजल बंदा, और अब्द कभी माबूद नहीं हो सकता। बंदे को माबूद बनाना गुलू है, कुफ्र भी है ये। अब्द को माबूद का दर्जा देने से इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, वो कुफ्र हो जाता है। रसूल रसूलुहु अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाने वाले सबसे अफजल रसूल, और रसूल कभी झूठ नहीं हो सकता, तकजीब की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर आगे देखते हैं हम, जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के क्या हुकूक हैं। तो पहला हुकूक अगर हम देखें मोहम्मद रसूलुल्लाह का, तो रिसालत पर ईमान लाना। जैसा हमने देखा कि अरकान ईमान का 6 रुकन है, तो उस पर ईमान लाना। रिसालत पर ईमान अल्लाह के रसूल का सबसे अजीम हक है। अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। रिसालत पर ईमान, जैसा अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 136 में, ए ईमान वालो अल्लाह ताला पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। तो अल्लाह ताला का हुक्म है यहाँ पर कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसकी मुट्ठी में मेरी जान है, इस उम्मत में से यहूदी नसरानी कोई भी शख्स अगर मेरी बात सुनता है, वो मर जाता है और ईमान नहीं लाता, जिसके लिए मुझे मबूस किया गया, यानी कलिमत तौहीद पर जो आपका पैगाम था, इल्ला ये कि वो जहन्नमी हो। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रिसालत पर अगर ईमान नहीं लाए तो वो जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। जो रिसालत पर ईमान नहीं लाता वो मुसलमान नहीं है। जिसको रसूल के ईमान पर जरा सा भी शक है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो शक की गुंजाइश ही नहीं है, हमको इस पर ईमान पूरा होना चाहिए। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की दूसरी यहाँ पर दूसरा हक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि इत्तिबा रसूल। जैसे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 132 में आता है, और अल्लाह की फर्माबरदारी करो और रसूल की फर्माबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह की फर्माबरदारी
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو اللہ کی فرمانبرداری اور رسول کی فرمانبرداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہم پر رحم کرے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی فرمانبرداری اور رسول کی فرمانبرداری اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے؟ اللہ تعالیٰ کے رحم کے محتاج ہے ہم۔ تو کیا ہم اس آیات پہ غور کریں تھوڑا سا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے آخرت میں؟ تو اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری فرمانبرداری میری اتباع کی جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا جنت میں جانے سے۔ تو دیکھیے یہاں پر اس حدیث پہ غور کرنے کی بات ہے کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے۔ سوائے کون ہے وہ سوائے؟ تو یہاں پر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کون نہیں جانا چاہے گا جنت میں؟ سب جانا چاہیں گے، مگر جنت سے اس کا انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری فرمانبرداری جو کرے گا، اتباع جو کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے فرمانی کی، انکار کیا جنت میں، وہ جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ تو یہاں پر ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اتباع کے بارے میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اتباع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں نئی چیزیں ایجاد کی ہے، جو جس میں نہیں ہے وہ مردود ہے، ناقابل قبول۔ تو نئی چیزیں ایجاد جو کرے گا وہ دین سے ہو جائے گا۔ دوسری دلیل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں ہمارا امر نہ ہو، عمل نہ ہو، وہ شخص مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ہوئے عمل ہے اسی کے اوپر ہم کو چلنا ہے، نہ کہ نئی چیزوں کے ہم کو وہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے 6 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جیسے کہ فرسٹ ہے جنس کو جاننا، یعنی عبادت کی کائنڈ، اس کی جاننا کہ کس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عبادت کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، دعا، پکار، قربانی، نذر و نیاز، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ کیونکہ اس کی دلیل ہم موجود ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ جس نے دلیل کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کی کوشش کی تو اس نے بدعت کی، اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع نہیں کی۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ حدثہ یعنی نئی چیز، کوئی بھی ہم جو عبادتیں بتا دی گئی ہے ہم کو، ان عبادتوں میں ہم کو کوئی نئی چیز انکلوڈ نہیں کرنا ہے۔ پھر سیکنڈ آتا ہے اتباع کا سیکنڈ طریقہ ہے اس کی قسم، یعنی جب ہم کو معلوم ہو چکی ہے کہ عبادتیں یہ ساری ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب معلوم ہو گئی ہے تو اس کی قسمیں کیا ہے، جیسے کہ جنس کو ایجاد نہیں کرنا ہے، یعنی جنس یعنی ایک کائنڈ، جو عبادت کی جو قسمیں ہیں کو ایجاد نہیں، نئی ایجاد نہیں کرنا ہے۔ جتنی ہے اتنی موجود ہے، لیکن قسم نماز کی عبادت ہے اور کتنی قسمیں ہیں، یعنی نماز کے اندر کتنی قسمیں ہیں، جیسے سنت، نفل ہے، پھر مزید تفصیل ہے جو رکعت، وضو کے، تحیت المسجد کے 2 رکعت، تو سنت سے ثابت ہم کو یہ ساری چیزیں ملتی ہے۔ طواف کے بعد کی نماز کے قسمیں، اجتماعی اور تفصیلی کوئی نئی قسم کی ایجاد ہم کو نہیں کرنا ہے، بلکہ سنت سے جو ثابت نمازیں ہیں، جیسے کہ صلاۃ الکسوف، جو ایکلپس جو ہوتے ہیں، گرہن جب لگتا ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ سنت سے ثابت ہے۔ صلاۃ الاستسقاء، جو جب بارش ہوتی ہے تو
یہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ سنت سے ثابت جو نمازیں ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کا طریقہ ہم کو معلوم کرنا ہے اور اس وقت پہ وہ نماز ہم کو ادا کرنا ہے تاکہ ہم اتباع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنت پر عمل کرنے کا ہم پر اجر ملے گا۔ پھر تھرڈ ہے کہ مقدار، اس کی کوانٹٹی، ہر عبادت میں قائد لگا دیے گئے ہیں، کوانٹٹی لگا دی گئی ہے، جو بھی عبادت ہے اس کو بتا دیا گیا ہے۔ سنت میں فجر کی 2 رکعتیں ہیں تو 3 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سنت سے ثابت ہے کہ فجر کی 2 رکعت ہے۔ تو جو بھی چیز ہم کو بتائی گئی ہے سنت کے حساب سے، مقدار میں ہم کچھ انکلوڈ نہیں کر سکتے۔ پھر طریقہ جیسا بتایا گیا ہے، نماز کا طریقہ دکھا دیا گیا ہے سنت کے حساب سے، پہلے رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر قیام ہے، پھر رکوع، پھر سجدہ، سجدے سے پہلے رکوع کرنا۔ تو یہ جس سیکوینس میں یہ جو ہم کو بتایا گیا ہے، سیم ہم کو وہی سیکوینس جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہم نے دیکھا ہے، اسی طرح ہم کو بھی بالکل پوری سیکوینس کے ساتھ ہم کو نماز پڑھنا ہے، اور روزہ، زکوٰۃ، حج کے بھی جتنے بھی مناسک بتائے گئے ہیں، جو طریقہ بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے، جو طریقہ جو بھی عبادت کا طریقہ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی سیکوینس کو ہم کو فالو کرنا ہے۔ اس کے اندر نئی چیز کچھ مطلب ہم کو ثواب ملے گا زیادہ کرنے سے، اس کو ہم انکلوڈ کرنا یہ غلط ہے۔ پھر جیسے کہ وقت کا بھی پابندی ہے، تو وقت 2 قسم کے وقت، ایک اہم اور ایک خاص، جس کو عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے، عام اور خاص وقت ہے۔ عام کی مثال ہے جیسے درود پڑھنا، یعنی ہر وقت جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کوئی خاص وقت کی قائد نہیں ہے، یعنی درود پڑھنے کا کوئی خاص وقت ایسا کوئی مقرر نہیں ہے، عام ہے۔ عام کے متعلق ہے جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے، یعنی عام چیز جب ہے یعنی کوئی بھی کبھی بھی درود پڑھ سکتا ہے، اور خاص چیزیں، خاص عبادتیں جیسے نماز کا وقت ہے اور حج کے مہینوں میں ہی حج کیا جاتا ہے، ایسی جو خاص وقت جو مقرر کیا گیا ہے اس کی چیزیں، جیسے زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے، اس کا خاص وقت مقرر کیا گیا ہے، تو خاص عبادتیں خاص وقت ادا کرنا ہم پر فرض ہے، اور عام چیز جو بتا دی گئی ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں تو وہ چیز عام وقت پہ کرنا ہے آپ کو۔ پھر چھٹی چیز ہے جگہ کو خاص کرنا، جگہ کے طریقے سے اتباع کرنا، بعض جگہ کو عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے، قائد لگا دیے گئے ہیں، اور بعض کو عام کر دیا گیا ہے، جیسے کہ نماز کہیں بھی پڑھنے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت پر یہ خاص اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ ساری کی ساری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پاک کر دی گئی ہے، انسان کہیں بھی ٹھہر کر نماز کا وقت اگر ہے تو وہ اس جگہ پر ادا کر سکتا ہے، جگہ کو تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ وہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ متعین نماز کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے لیے ساری کی ساری زمین پاک کر دی گئی ہے، مسلمان جہاں پر بھی پاک جگہ ملتی ہے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے حقوق میں سے سیکنڈ تھا جو اتباع ہم کو کرنا ہے، تو یہ اتباع کے اندر یہ 6 طریقے کو ہم کو فالو کرنا ہے، جیسے کہ جنس، کائنڈ یعنی عبادت کی، اور قسم، مقدار، طریقہ، وقت اور جگہ کا خاص ہونا۔ پھر تھرڈ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھرڈ حقوق۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد، اس کی والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بہت بڑی غور و فکر کی بات کرنا ہے، ہم غور و فکر کرنا ہے۔ یہ حدیث دیکھیے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ہماری ایمان کو یہاں پر چیلنج کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب تک کہ اس کی اولاد، اس کی والدین اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد میں رسول کی جو ہم کو اتباع اطاعت کرنا ہے، اگر ہمارے اولاد ہمارے والدین سے زیادہ محبوب ہے تو ہم مومن ہیں، نہیں تو ہمارے مومن ہونے پہ ڈاؤٹ ہے۔ پھر چوتھی آتی ہے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے توقیر، احترام اور تعظیم فرض ہے، جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، اے لوگوں جو
ایمان لائے ہو نہ تم آگے بڑھو اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ بلند کرو اس کے لیے بات کو، مانند بلند کرنے کی تم میں سے بعض کے بعض لیے ضائع ہو جائیں گے اعمال تمہارے، اور تم نہ شکرے نہ شعور رکھتے ہو۔ تو ہم کو بہت زیادہ احتیاط رکھنا ہے۔ یہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، احترام اور تعظیم کا پیغام ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کے پیچھے ایک قصہ ہے کہ ایک دفعہ ایک وقت ایک گروپ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے، تو نبی نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ اس وقت کا امیر کس کو بنائیں، جب سفر پہ یہ جائیں گے تو ان کا امیر کس کو بنایا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے دوسرے شخص کا نام لیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، کیا آپ کو میری مخالفت ہی کرنی تھی؟ جو نام میں نے دیا آپ نے اس کے علاوہ دوسرا نام دیا۔ تو ابو بکر نے جواب میں فرمایا، میں نے آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہی، میری رائے تھی میں نے دی۔ بس اتنی سی ہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی۔ یہ کس کی بات تھی؟ دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہا جاتا ہے شیخین، یعنی ٹو ماسٹرز، بگ ماسٹرز تھے جو وقت کے صحابی جو تھے، ان سے بالکل ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی آواز زیادہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل کر دی تھی۔ اس کے عمل کے ضائع ہونے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر صحابی کے عمل کی ضائع ہونے کی بات ہو رہی ہے، کہ مطلب خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز نہ نکالے، اس کا ڈر ہے کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ حدیث کے سامنے سر اٹھاتے ہیں، وہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث سے بڑھ کر بولنا بھی بڑا جرم ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ صحیح حدیث ہم معلوم کریں، صحیح حدیث کو صحیح اس کے الفاظ بیان کریں، ہم اس کے اندر کچھ بھی ایکسٹرا ملائیں نہیں، تاکہ لوگوں میں واہ واہی ہو کہ ارے ایسا ہے کیا، ایسا ہے۔ تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ حدیث کے اندر کوئی بھی چیز نہیں انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے، صرف سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سا ورڈز کو تھوڑا سا ہم آسانی سے اگر کوشش کریں اس کو سمجھانے کی، تو مگر اس کے اندر کچھ انکلوڈ ہم کو نہیں کرنا ہے۔ حدیث دوسری وحی ہے، کہا جاتا ہے قرآن کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اور حدیث کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ قرآن کے بعد وہ لوگ قرآن کے بعد جو لوگ حدیث کا مکمل انکار کرتے ہیں، نہیں جانتے کہ قرآن حدیث کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ تو ہم کو حکم قرآن میں ملتا ہے اور طریقہ عمل حدیث میں ملتا ہے۔ تو یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث سے ملتا ہے؟ جیسے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہماری ذمے ہے اس کا بیان کرنا۔ یعنی اس کے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے 18 تک جیسا ہے اس کی ڈیٹیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم گھبرا جاتے کہ کیا کہ میں یہ اتنی ساری چیزیں کیسے یاد رکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، جتنی بھی چیزیں ہم نازل کر رہے ہیں یہ ہمارے ذمے ہیں آپ کو یاد رکھنا۔ پھر یہ آیت کی 19 سورہ قیامہ کی آیت 19 میں جو بیان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہاں اس آیات میں قرآن کو یاد کرنے کی ذمہ داری کا بڑا ذمہ داری کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بیان کی ذمہ داری اس کی ہے کہہ رہا ہے۔ تو بیان عمل ہے، طریقہ ہے، حدیث ہے جو وحی خفی ہے، قرآن میں نہیں لکھا گیا ہے، وہ عمل جو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ نے صرف احکام نہیں دیے، اس کا بیان بھی دیا ہے۔ بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا، آپ کی سنت نے ہر احکام کو کھول کر بتا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں 5th حقوق جو ہے وہ ہے درود، جس کی دلیل سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں آتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے پیغام پر درود بھیجو۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اس شخص کی
नाक खाक आलूदा हो, जो ज़ाया हो जाए, जिसके पास मेरा जिक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद ना भेजा, यानी वो बखील है। तो हम दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूक के बाद यहाँ पर, जैसा कि रिसालत के अंदर अगर हम देखें तो रिसालत पर मेरे ख्याल से 4 चीज़ों की, जो रिसालत पर ईमान की 4 चीज़ें छूट गई है हमसे, तो वो हम देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं के लफ्जी माने, जो सॉरी, ये जो रिसालत पर ईमान जो पहला हुकूक है, उसके थोड़ा सा डिटेल हमसे छूट गई है, तो उसका हम देखते हैं। पहला हुकूक जो है उसके थोड़ी सी डिटेल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये लफ्ज़ हमें क्या तकाजा करता है, इसके क्या माने हैं। 4 चीज़ें याद रखनी चाहिए अगर हम ईमान लाते हैं, तो हमको ये 4 चीज़ों पर याद रखना है हमको। जैसे कि खबर की तस्दीक करना है, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी तस्दीक करना फ़र्ज़ है। ये कुरान मजीद अल्लाह का फरमान है, किससे हमें मिला, प्यारे पैगंबर से। फिर हदीस जो आपका फरमान है, तस्दीक करना फ़र्ज़ है। इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, तो हम पर अमाल का दारोमदार नियतों पर है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, सिवाय उनके जो इनकार करते हैं, और इनकार वो करते हैं जो नाफरमान हैं। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करता, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो यहाँ पर खबर की तस्दीक करना फ़र्ज़ है। जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसकी दलील, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 37 में, जब कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया, उनको हमने गर्क कर दिया और उन उनको लोगों के लिए निशानियां छोड़ दी और जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी कोई कौम रसूलों को झुटलाती है, तो उस पे बहुत ज़्यादा दर्दनाक अजाब अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है। वो भी जालिम थे और ज़माने में जालिम आते रहें, जो ऐसे जुल्म करेंगे, ये सज़ा उनके लिए भी होगी। फिर दूसरा उसकी है कि रिसालत पर ईमान का दूसरा तरीक़ा हुक्म की तामील करना। जो भी हमें हुक्म मिला है, तस्दीक करना है, राज़ी जो भी हुक्म दिया गया उसके हुक्म की तामील करना है। पहले तो तस्दीक करना है, मानना है, फिर उसके बाद में उसकी तामील करना है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जो कुछ तुम्हें जैसे सूरह हश्र की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे ले लो। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दे, यानी वो जो हदीस और सुन्नत से साबित है, उनके अमल है, वो जो दे वो ले लो। फिर थर्ड आता है नहीं से रुक जाओ। इसी आयत का कंटिन्यूएशन है, जिस चीज से मना किया गया उससे फौरन रुक जाओ। इसकी दलील जैसे हशर की आयत नंबर का कंटिन्यूएशन है, और जिस चीज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दे फौरन रुक जाओ और अल्लाह ताला से डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब है, सख्त सजा देने वाला है। तो तक़वा के बगैर आप मानना, यानी कोई भी चीज़ को नहीं मान सकते और चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपके दिल में तक़वा है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला जो कह रहा है कि फौरी जो रसूल दे वो फौरी ले लो, और जो चीज़ से मना करे वो जब का जभी छोड़ दो। फिर फोर्थ है इबादत अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े पर करना है। तो अतीउल्लाह व रसूलहु लअल्लकुम तुर्हमून, इमरान की 132 आयत। और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे कैसे इत्तिबा की जाती है, तो जैसे इबादत कैसे की जाती है, इत्तिबा के 2 शर्त हैं। इत्तिबा जो करना है हमको, उसकी 2 शर्तें बताई जाती है। इखलास नियत, जैसे दलील हम देख चुके हैं इसके अंदर कलिमे तैयबा में, जैसे कि सूरह बय्यिना की आयत नंबर 5 में आता है, उन्हें हुक्म दिया गया कि वो एक अल्लाह की इबादत करे इखलास के साथ। तो इत्तिबा भी अगर हमको रसूल की करना है, तो हमको इखलास के साथ करना है, और फिर उसके बाद में सेम वही इखलास के साथ हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
اتباع دی۔ پھر لاسٹ پوائنٹ ہے جو ہمارے بعض شبہات کا ازالہ، یعنی یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد ہم کو تھوڑے سے ڈاؤٹ جو ہم کو آتے ہیں اکثر، اس کا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، جو اس دنیا میں مخلوق آئی ہے وہ فنا ہو کے رہے گی۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی بہت سارے لوگ فوت ہو چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے تو وہ صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر آپ بھی مر جائیں گے اور لوگ بھی مرنے والے ہیں، یعنی انسان مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اس کی موت آنی ہے اور وہ مرے وہ ہو جائیں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا، سبب ہے کہ نہیں، کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، اس کا سبب ہم کو کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کس کے لیے پیدا کیا، اس کائنات کو کیوں پیدا کیا، ہمیں کیوں پیدا کیا، جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر میں، وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، تو انسانوں اور جنوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ توحید عبادت کی دلیل ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے، یہ بہت بڑا اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر تیسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، جو کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے نور پیدا کیا۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ اس کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں، اے میرے پیارے پیغمبر کہہ دے صرف اور صرف میں بشر ہوں، تمہارے جیسا، فرق کیا ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تمہارا معبود سچا معبود ایک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے کہ صرف میں بشر ہوں، اور فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے اور ان پر وحی آتی تھی، اتنا ہی فرق ہے، وہ رسول تھے، ان پر وحی آتی تھی لیکن وہ ہماری طرح بشر تھے۔ دوسری دلیل زیادہ واضح ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 15، اور بنایا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ، بے شک انسان کھلم کھلا کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہاں پر بنایا ہے بندوں میں سے، تو یہاں پر ہم کو ثابت ہوتا ہے کہ ہم عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں، یہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اور فورتھ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ جی ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ حلیہ مبارک معلوم ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا، بے شک شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور جس نے میری طرف جھوٹ بات منسوب کی وہ تلاش کر لے اپنی جگہ آگ میں۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کا حلیہ مبارک آپ کو یاد ہو، دیکھا ہوا ہو تو ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر لاسٹ میں خبردار کیا جا رہا ہے، اور جس نے میری طرف جھوٹ بات منسوب کی، یعنی اگر جھوٹی بات ہم نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بہت زیادہ قسمت والے سمجھتے، رسول کو خواب میں دیکھنا بہت بڑی پرسنالٹی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، ایسا نہیں، آ سکتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں، لیکن ان کا حلیہ مبارک آپ نے دیکھا ہو کہ وہ کیسے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں۔ اور یعنی اگر کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے یعنی تعریف لوگوں کے سننے کے لیے، تو وہ تلاش کر لے اپنی جگہ آگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے۔ پھر آخری یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ جواب نہیں ہے، جس کی دلیل سورہ نساء آیت نمبر 155 سے 151 سے 150 تک ہے۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں
کا اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نکالے، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی نکالے ایک راہ۔ تو یہاں پر ہم کو جیسا سکس رکن ہے رسولوں پر ایمان لانا، تو ہم پر فرض ہے کہ جب قرآن میں کہا بھی جاتا ہے کہ سارے رسول جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں سب پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ ہم کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ جتنے بھی اللہ کی طرف سے نبی اور رسول آئے ہیں ان سب کی ہم کو ان سب پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ توحید لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جو ہے کلمہ کا میں نے پارٹ 2 کوشش کی ہے میری طرف سے۔ جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اندر بے شک وہ شیطان کی اور میری غفلت ہے، اور جتنی بھی حق بات اس میں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جتنی بھی ہم نے چیزیں یہاں پر سنی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تحقیق کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں کتنی سچائی ہے، اور جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم جو بھی سنے ہیں یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما برداری کرنے اور کرنے کی ہم کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ کے رسول کی اتباع ہم کو فالو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ اسی کے ساتھ میں یہاں پر سارے فہم قرآن کی ٹیم کا شکریہ ادا، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر دے، اور یہ ساری کوششیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے قبول کرے، جتنی بھی ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں دین کے خاطر ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ساری بہنیں جو جوائن ہو کر یہاں پر سن رہی ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی بھی حق میں ان کی دعائیں قبول کرے، اور حیدرآباد کے جو حالات ہیں جو بارش سے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں میں سے بچائے رکھے، ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ جس سے کہ ہم نہ پاس نہ ہو سکے ویسی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نہ ڈالے، اور جو اس میں فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو بہت زیادہ مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آسانیوں ان کے لیے آسانی کرے، آمین یا رب العالمین۔ عائشہ الحمدللہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر ساری ٹیم کا جو یہاں پر پی پی ٹی پریزنٹ کرے، اور عمر کے لیے بھی جو ہے میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارے سامنے جو ہے توحید کی بہت ہی اہم ٹاپک تھی، اور اس کا جو ہے بہت ہی بہترین انداز سے آپ نے حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور تمام بہنوں کا بھی شکریہ جو یہاں پر جو ہے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنا سیشن اینڈ کریں گے ایک لاسٹ سیشن کے ساتھ جو اپنا
فیوریٹ سیشن ہے کوئز والا. ٹھیک ہے, تو چلیے ہوپ فلی آپ لوگ سب لوگ تیار ہوں گے اپنے جو ہے آنسرس کے ساتھ. انشاءاللہ میں لائن سے ایک ایک سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھتے جاؤں گی. تو میں سوچ رہی تھی کہ آج تھوڑا سا کوئز کا پیٹرن چینج کریں گے ہم. تو آپ لوگ جو ہے اپنے موبائلس کو سیلف میوٹ کریے. میں سب کو انمیوٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے موبائل کو سیلف میوٹ کریے اور جب آپ کو آنسر دینا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے انمیوٹ کریں گے اور اپنے آنسرس دیں گے. ٹھیک ہے, تو چلیے میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کر رہی ہوں. انمیوٹ. آپ لوگ خود سے اپنے ٹھیک ہے, سب لوگ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے. جب آپ کو آنسر دینا ہے تو تب آپ میوٹ کریں گے اور آپ آنسر دیں گے. ٹھیک ہے, چلو ہم اسٹارٹ کریں گے کوئز. تو آپ لوگوں کے سامنے یہ رہا پہلا سوال کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام بتائیے. آمینہ. عبداللہ اور آمینہ. عبداللہ آمنہ. عبداللہ آمینہ. والد عبداللہ, والدہ بی بی آمنہ. آپ کا نام بتائیے سسٹر. ثنا. ثنا. ٹھیک ہے, اوکے. چلیے دوسرا سوال آپ کا یہ رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی اولاد تھی اور ان اولاد کا نام ذکر کریے. السلام علیکم. ان کے 7 اولاد تھی. سات عورتیں تھیں. 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھا. قاسم, زینب, رقیہ, فاطمہ, ام کلثوم. بی بی فاطمہ. گڈ. اچھا جی کنٹینیو کریے. اور بیٹوں کا نام. بیٹوں کا نام قاسم, عبداللہ اور ابراہیم. گڈ. ہمارا آنٹی ہے یہ. جی عائشہ, آپ کا نام بتائیے. بہتر شاہینہ رہے گا کہ پروین. اگر آپ لوگ کو ہینڈ ریز کرنے کے لیے بولے تو آپ پوچھے تو بہتر رہتا, کیونکہ سب ایک ساتھ جواب دیے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ. جی جی میرا نام شاہینہ پروین ہے. شاہینہ پروین. اوکے ٹھیک. اچھا اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سوال آپ لوگوں کا یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے 2 چچا ایمان لے کر آئے تھے. عبداللہ حمزہ اور محمودہ بیگم عباس. بتائیے. محمودہ بیگم بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حمزہ میں حمزہ اور عباس. حمزہ رضی اللہ عنہ اور ہاں, عباس رضی عباس. عباس رضی اللہ عنہ بھی ابو حمزہ رضی اللہ. رائٹ. حمزہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ. چلیے اس کے بعد چوتھا کوشچن آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ شیخین کسے کہتے ہیں. کون سے صحابہ کو شیخین کہتے ہیں. شیخین. عمر بن خطاب. ابو بکر صدیق رضی کون سے اللہ 2 تعالیٰ. صحابی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویری گڈ. عائشہ جوہر. ویری گڈ. اچھا اب آپ کے سامنے 5th کوشچن یہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق بتائے گئے ہیں, اس میں سے کوئی 3 حقوق بتائیے. رسالت پر ایمان, ایمان, اتباع, محبت. اوکے توقیر, ادروج. اوکے محبت, احترام, انتازی, درود. ٹھیک ہے, آپ کا نام بتائیے. عاجمہ ہے. اچھا صوبیہ ہے. اوکے چلیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق تھے وہ کیا؟ ایمان, اتباع, محبت, تعظیم اور درود. درود. اب باقی کے جو کوشچنز ہیں وہ آپ لوگوں کو ٹائپ کرنے کا ہے. ٹھیک ہے جی بھائی. تو چلیے آپ لوگوں کا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کون سے سورے میں
درود بھیجنے کا ذکر آیا ہے یا آیت آئی ہے؟ سورہ احزاب. ویری گڈ. والنٹیئرز آپ نام نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے. چلیے آپ لوگوں کا نیکسٹ جو ہے کوشچن یہ ہے کہ عبادت کی کوئی عبادت کی دو شرطیں بتائیے. اخلاص اور اتباع. اخلاص اور اتباع. شاہینہ پروین، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. تو عبادت کی دو شرطیں کیا ہے؟ اخلاص اور دوسری کیا ہے؟ اتباع. گڈ. اور پھر نیکسٹ کوشچن آپ لوگوں کا یہ ہے، یس یا نو میں جواب دیجئے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ ٹھیک ہے، جو نو بولے ان کا آنسر صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نور نہیں تھے، بشر تھے. ٹھیک ہے. چلیے دوسرا آپ لوگوں کے سامنے سوال یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا سبب کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق کا سبب کیا ہے؟ عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت. ویری گڈ. کون آنسر دیے عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت؟ وہ صحیح ہے آنسر. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کا لاسٹ کوشچن ہے، اس کو بھی یس اور نو میں جواب دینا ہے آپ کو، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نو. ٹھیک ہے، نو صحیح آنسر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. تو چلیے الحمدللہ ہم لوگوں کا کوئی سیشن ہو گیا. کل کے بھی جو ہے کوئز کے جو ونرز تھے انشاءاللہ وہ، اور آج کے بھی ونرز انشاءاللہ گروپ میں پوسٹ کر دیے جائیں گے. تو سب لوگوں کا بہت بہت جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں کی یہاں پر موجود رہنے کا. تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ آج کا سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس ایک آخری جو ہے فکر لمحے کے ساتھ کہ جو آج پریزنٹ ہمارے جو حالات ہے، کبھی کرونا کی وجہ سے جو ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا جو ہے آزمائش چل رہی ہے، ابھی جو ہے سیلاب کی شکل میں ہے. تو بہرحال ہم کو اپنے اعمال کی طرف مڑنا ہے، دیکھنا ہے. جب بھی آزمائش ہم پر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے کیا اعمال ہے جس کی بنا پر یہ ہمارے ساتھ آزمائش ہو رہی ہے. اور ساتھ میں خوب استغفار کریں گے. اور جب آزمائش کسی اور پر آتی ہے تو ان کے لیے جو ہے ہم صبر کی تلقین کریں گے اور یہ گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ آزمائش ہے. اور اپنے اوپر ہم کیا گمان کریں گے کہ کیا ہمارے اعمال ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے اوپر آزمائش جب آئیں گی تو اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے. اور جب دوسروں کے اوپر آزمائش آئے گی تو ان کو جو ہے ان کے جو ہے ہم آزمائش سمجھیں گے اور ان کو صبر کی تلقین کریں گے. اور خود کے لیے کیا کریں گے؟ خوب استغفار کریں گے. ٹھیک ہے، تو استغفار کی کثرت ہم کو ضرور کرنی ہے. تو یہ آخری بات کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ رخصت لیں گے اس ارادے کے ساتھ کہ ہم جو ہے خوب استغفار کریں گے، اپنے روٹھے رب کو منائیں گے، اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، تاکہ ہمارے ساتھ جو بھی یہ آزمائش کا جو پیریڈ چل رہا ہے، جو سیلاب کی شکل میں اور جو بھی حالات ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سے جو بھی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ دور ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ پھر سے ہمارے اوپر جو ہے محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پلٹے اور یہ بارش کو ہمارے لیے رحمت کا جو ہے ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا دے. تو چلیے آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.